بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام کی خلیفہ منصور کو نصیحت۔ حضرت سیدنا ابو مسلم محمد بن مہاجر انصاری علیہ الرحمن سے منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آیا اور رات کے آخری حصے میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے دارالندوہ سے باہر نکلتا، طواف کرتا، نماز پڑھتا اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ جب فجر طلوع ہوتی تو دارالندوہ کی طرف واپس لوٹ آتا۔ مؤذنین آ کر اسے سلام کہتے اور نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک رات وہ سحری کے وقت نکلا۔ دوران طواف اس نے ملتزم کے پاس ایک شخص کو یہ کہتے سنا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہونے کی، نیز حق و اہل حق کے درمیان ظلم اور طمع حائل ہو جانے کی شکایت کرتا ہوں۔ منصور یہ سن کر بہت تیز چلا حتیٰ کہ اس کی تمام باتیں سن لیں۔ پھر وہاں سے نکل کر مسجد کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور قاصد کو بھیجا کہ اسے بلا لائے۔ قاصد نے آ کر اس سے کہا، خلیفہ کے پاس چلو۔ اس شخص نے 2 رکعتیں پڑھی، حجر اسود کا استلام کیا اور قاصد کے ساتھ آ کر ابو جعفر منصور کو سلام کیا۔ منصور نے اس سے کہا، یہ کیا ہے جو میں نے تجھے کہتے سنا ہے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا ہے اور حق و اہل حق کے درمیان ظلم و طمع حائل ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم میں نے یہ بات سنی تو اس نے مجھے بیمار اور پریشان کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، اگر آپ میری جان کی امان دیں تو میں آپ کو تمام باتیں اصولوں سمیت بتا دیتا ہوں، ورنہ میں اپنے نفس کی اصلاح پر ہی اکتفا کیے رہتا ہوں کیونکہ مجھے اسی کے کاموں سے فرصت نہیں۔ خلیفہ نے کہا، میں نے تمہیں جان کی امان دی۔ اس نے کہا، وہ شخص جس میں طمع داخل ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو چکا ہے، نیز جس کے سبب درستگی کی جگہ سرکشی اور فساد پھیل چکا ہے، وہ آپ ہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیری خرابی ہو، مجھ میں طمع کیسے داخل ہو گیا حالانکہ سونا چاندی میرے ہاتھ میں ہے اور میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، جتنی لالچ آپ میں داخل ہو گئی ہے اور کسی میں کیا داخل ہوگی؟ اے خلیفہ، اللہ عز و جل نے تمہیں مسلمانوں کے امور اور ان کے اموال کا محافظ بنایا ہے، لیکن تم نے ان کے امور سے غفلت برتی اور ان کے اموال جمع کرنا شروع کر دیے اور اپنے اور ان کے درمیان اینٹوں اور چونے کی دیواریں اور لوہے کے دروازے حائل کر دیے اور ان پر ہتھیاروں سے لیس دربان کھڑے کر دیے۔ پھر تم نے خود کو لوگوں سے جدا کر کے ان کمروں میں مقید کر دیا اور اپنے عاملوں کو مال جمع کرنے اور خراج وصول کرنے کے لیے بھیج دیا ہے اور اپنا وزیر اور معاون ایسے ظالموں کو بنایا ہے کہ اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد نہیں دلاتے اور اگر تمہیں یاد ہو تو وہ تمہاری مدد نہیں کرتے، اور تم نے انہیں اسلحہ، سواریاں اور مال دے کر لوگوں پر ظلم کرنے کی قوت دے دی ہے اور انہیں کہہ رکھا ہے کہ فلاں فلاں افراد جن کے نام تم نے انہیں بتائے ہیں ان کے سوا اور کوئی تمہارے پاس نہ آئے، اور تم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم، مصیبت زدہ، بھوکا، ننگا، کمزور اور فقیر تمہارے پاس آ کر کچھ پائے، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کا اس مال میں حصہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں تم نے اپنے لیے چنا انہیں باقی رایا پر ترجیح دی اور ان کے بارے میں حکم دے رکھا ہے کہ انہیں تمہارے پاس آنے سے کوئی نہ روکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تمہارے پاس مال آتا ہے اور تم اسے حقداروں پر تقسیم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے اللہ عز و جل سے خیانت کی تو ہمیں خلیفہ سے خیانت کرنے میں کیا ہے، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ لوگوں کے خفیہ امور جاننے والے کی رسائی خلیفہ تک نہ ہو سکے، لیکن جس کو یہ چاہیں اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اور جب بھی تمہارا کوئی عامل جا کر ان کی کسی بات میں مخالفت کرتا ہے تو یہ اسے دور کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کا مقام و مرتبہ گر جاتا اور اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ اور جب تمہارے اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگوں نے انہیں بڑا سمجھا اور ان سے خوفزدہ ہو گئے، اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے انہیں تحائف اور اموال بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہاری رعایا پر ظلم کرنے کی قوت حاصل کریں۔ پھر رعایا میں سے صاحب قدرت اور مالداروں نے تحائف بھیجنا شروع کیے تاکہ وہ رعایا کے دوسرے افراد پر ظلم کر سکیں۔ تو اس طرح طمع کی وجہ سے اللہ عز و جل کے شہر سرکشی اور فساد سے بھر گئے اور یہ لوگ سلطنت میں تمہارے شریک ہو گئے اور تم ان سے غافل ہو گئے۔ اگر کوئی مظلوم تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تو یہ اسے تمہارے پاس آنے سے مانع ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس وقت اپنی آواز یا اپنا واقعہ تم تک پہنچانا چاہے جب تم باہر نکلتے ہو تو تمہارے بارے میں اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم نے اس سے منع کر رکھا ہے، اور لوگوں کے مظالم جاننے کے لیے تمہارے مقرر کردہ شخص کے پاس اگر کوئی مظلوم آتا ہے اور تمہارے خاص کارندوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ مظالم جاننے پر مقرر شخص سے کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بادشاہ تک نہ پہنچائے، اور اگر اس مقرر شخص کا کوئی مقام و مرتبہ ہو اور اس کی بات بھی مانی جاتی ہو تب بھی وہ تمہارے خاص لوگوں کے خوف کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مظلوم مسلسل اس کے پاس آتا اور چکر لگاتا رہتا ہے۔
शिकवा शिकायत करता और मदद मांगता है और वो उसे दूर करता और हीले बहाने बनाता है। जब कोशिश के बावजूद उसे निकाल दिया जाता रहे, तो जब तुम्हारी सवारी निकलती है और वो तुम्हारे सामने चीखता है तो उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता है ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। हालांकि तुम देख रहे होते हो, लेकिन ना तो तुम मना करते हो और ना ही हाथ से रोकते हो। तो ऐसी सूरत हाल में इस्लाम और मुसलमानों के बाकी रहने की क्या सूरत हो सकती है? तुमसे पहले बनु उमैया और अरब के दीगर हुक्मरानों के पास जब कोई मजलूम पहुंचता तो वो उस पर से जुल्म दूर करके इंसाफ कायम करते। एक शख्स दूर दूर दराज के शहरों से आता और बादशाह के दरवाजे पर पहुंचकर पुकारता, ए अहले इस्लाम! तुम सब लोग उसकी तरफ भागते और पूछते तुझे क्या हुआ, और उसकी फरियाद को अपने बादशाह तक पहुंचा कर उसके लिए इंसाफ लेते। ए खलीफा, मैं मुल्क चीन की तरफ सफ़र किया करता था और वहाँ एक बादशाह था। एक मरतबा मैं वहाँ गया तो बादशाह की समात जा चुकी थी और वो रो रहा था। उसके वज़रा ने उससे कहा, आप क्यों रोते हैं? खुदा आपकी आंखों को ना रुलाए। उसने जवाब दिया, सुनो, मैं मुसीबत यानी समात चले जाने पर नहीं रो रहा, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि मजलूम दरवाजे पर खड़ा चीखेगा और मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा। फिर उसने कहा, खैर, अगर मेरी समात चली गई है तो क्या हुआ, बसारत तो बाकी है। लोगों में ऐलान कर दो कि सुर्ख रंग का कपड़ा सिवाय मजलूम के और कोई न पहने। फिर वो दिन के शुरू और आखिर में हाथी पर सवार होकर दौरा करता कि कोई मजलूम दिखाई दे ताकि उसके साथ इंसाफ करे। खलीफा वो मुशरिक बादशाह था और उस पर अपने नफ्स पर बुखल करने के मुकाबले में मुशरिक रियाया के साथ नरवी व मेहरबानी करना गालिब था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, तुम अल्लाह अज़्ज़वजल पर ईमान रखते और अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हो, उसके बावजूद तुम पर मुसलमानों के साथ नरवी व मेहरबानी करना अपने नफ्स के बुखल पर गालिब नहीं आया। तुम 3 बातों में से किसी एक के लिए ही माल जमा करते हो। अगर तुम कहो कि मैं अपने लड़के के लिए माल जमा करता हूँ, तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने छोटे बच्चे के सिलसिले में तुम्हें इबरतें दिखा दी हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट से निकलता है तो ज़मीन पर उसका कोई माल नहीं होता, और ज़मीन पर जो भी माल है किसी न किसी बखील का हाथ उसे घेरे हुए होता है। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल उस बच्चे पर मुसलसल लुत्फ़ व करम फरमाता रहता है, हत्ता कि उसकी तरफ लोगों की रग़बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम उसे नहीं देते हो, बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल जिसे चाहता है अता फरमाता है। अगर तुम कहो कि मैं इसलिए माल जमा करता हूँ ताकि मेरी सल्तनत मजबूत हो, तो बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें उन लोगों का इनाम दिखा दिया है जो तुमसे पहले थे, कि उन्होंने जो सोना चांदी जमा किया था और जो सिपाही हथियार और सवारियाँ तैयार की थीं, वो कुछ भी उनके काम ना आया। और जब अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें कुछ देने का इरादा फरमाया तो तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की गरीबी और कमज़ोरी उसके देने में रुकावट न बनी। अगर तुम कहो कि माल इसलिए जमा करता हूँ ताकि जो मकाम व मर्तबा हासिल है उससे आला मर्तबा हासिल हो जाए, तो अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, तुम्हारे इस मर्तबे से ऊपर एक ही मर्तबा है जिसे नेक आमाल के बग़ैर नहीं पाया जा सकता। ए खलीफा, अगर तुम्हारी राया में से कोई शख्स तुम्हारी नाफरमानी करे तो क्या तुम उसे कत्ल से भी बड़ी सज़ा दे सकते हो? मंसूर ने कहा, नहीं। उसने कहा, तो वो बादशाह जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें अता फरमाई है, तुम उसका और दुनियावी अशिया का क्या करोगे? अल्लाह अज़्ज़वजल अपने नाफरमान को कत्ल की सज़ा नहीं देता, बल्कि जो उसकी नाफरमानी करता है उसको हमेशा हमेशा के लिए दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देता है। और अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हारी इन बातों को भी जानता है जो तुम्हारे दिल में हैं और तुम्हारे आज़ा ने उन्हें छुपा रखा है। जब सच्चा बादशाह तुमसे दुनियावी बादशाहत ले लेगा और तुम्हें हिसाब की तरफ बुलाएगा, तो उस वक़्त तुम क्या कहोगे? क्या दुनियावी बादशाहत जिस पर तुम बुखल कर रहे हो तुम्हें अल्लाह अज़्ज़वजल के यहाँ उसके अज़ाब से बचा सकती है? ये सुनकर मंसूर ने बुलंद आवाज़ से फूट फूट कर रोते हुए कहा, ए काश मैं पैदा ही ना हुआ होता और मैं कुछ भी ना होता। फिर कहा, मुझे जो सल्तनत दी गई है इस बारे में मैं क्या तदबीर इख्तियार करूँ, क्योंकि मैं लोगों को ख़यानत करने वाला ही पाता हूँ। उस शख्स ने कहा, ए खलीफा, तुम पर रहनुमाई करने वाले बड़े बड़े आइमा को साथ रखना लाजिम है। मंसूर ने कहा, वो कौन है? कहा, उलमा। कहा, वो तो मुझसे भागते हैं। उस शख्स ने कहा, वो तुमसे इस खौफ की वजह से भागते हैं कि तुम उन्हें उस रास्ते का पाबंद न कर दो जो तुम पर तुम्हारे उमाल की तरफ से ज़ाहिर हुआ है। लिहाजा तुम अपना दरवाज़ा खोल दो, रुकावट आसान कर दो, सालिम से मजलूम का बदला लो, उससे जुल्म से रोको और हलाल और तैयब चीज़ ही लो, फिर उसको हक़ व इंसाफ के साथ तकसीम कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि जो तुमसे भाग गए हैं वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे और तुम्हारी राया की बेहतरी के मामले में तुम्हारी मदद करेंगे। मंसूर ने कहा, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, मुझे इस शख्स की नसीहत पर अमल करने की तौफीक दे।
اسی دوران مؤذنوں نے آ کر سلام کیا اور نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو منصور نے باہر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر منصور نے محافظ سے کہا تم اس شخص کو لازمی طور پر میرے پاس لے کر آؤ ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور اس پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ چنانچہ محافظ اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ اس کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہا ہے۔ محافظ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب اس نے نماز ادا کر لی تو محافظ نے اس سے کہا اے شخص کیا آپ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ محافظ نے کہا کیا آپ اللہ عز و جل کو پہچانتے ہیں؟ جواب دیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر میرے ساتھ چلیے کیونکہ خلیفہ نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کو لے کر نہ گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا اب میرے لیے اس کی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں۔ محافظ نے کہا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کہا وہ تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے کہا کیسے نہیں کرے گا؟ اس شخص نے پوچھا تمہیں اچھی طرح پڑھنا آتا ہے؟ محافظ نے کہا نہیں۔ تو اس شخص نے اپنے توشہ دان سے کاغذ نکالا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا اور محافظ سے کہا اسے اپنی جیب میں رکھ لو کہ اس میں کشادگی کی دعا ہے۔ محافظ نے کہا کشادگی کی دعا کیا ہے؟ کہا اللہ عز و جل یہ دعا شہیدوں کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ محافظ نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ مجھے یہ دعا اور اس کی فضیلت بتا دیں تو مزید احسان ہوگا۔ کہا جو شخص صبح شام یہ دعا مانگے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ مسرور رہتا ہے، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کے رزق میں فراخی کر دی جاتی ہے، اس کی امید پوری ہوتی ہے، دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی جاتی ہے، وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھا جاتا اور شہادت کی موت مرتا ہے۔ دعا یہ ہے، دعائے حضر اللہم کما لا تفتا فی عظاماتک دون اللطفاء و علوت بعظاماتک علی العظماء و علمت ما تحت ارضک کعلمک بما فوق عرشک وکانت وصاب صدورک العلانیۃ عندک وعلانیۃ القول کالسر فی علمک وانقاد کل شیء لعظمتک وخضع کل ذی سلطان لسلطانک وصار امر الدنیا والآخرۃ کلہ بیدک اجعل لی من کل ہم امسیت فیہ فرجا ومخرجا اللہم ان عفوک عن ذنوبی وتجاوزک عن خطیئاتی وسترک علی قبیح اعمالی اطمعانی ان اسألک ما لا استوجبہ مما قصرت فیہا ادعوک آمنا واسألک مستانسا وانک المحسن الی وانا المسیء الی نفسی فیما بینی وبینک تتودد الی بنعمک واتبغض الیک بالمعاصی ولکن السکات بک حملتنی علی الجرأۃ علیک فاعوذ بفضلک و احسانک علی انک انت التواب الرحیم۔ یعنی اے اللہ عز و جل، جیسے تو اپنی عظمت میں سب سے بڑھ کر لطیف اور تمام عظمت والوں سے زیادہ عظیم ہے، اور جو کچھ تیری زمین کے نیچے ہے تو اسے بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے تو عرش کے اوپر والوں کا حال جانتا ہے، اور تیرے نزدیک سینوں کے وساوس بھی اعلانیہ باتوں کی طرح ہیں، اور ظاہر و چھپی بات تیرے علم میں یکساں ہیں، اور تیری عظمت کے سامنے ہر چیز سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور تیری شان و عظمت کے سامنے ہر بادشاہ سرنگوں ہیں۔ دنیا و آخرت کے تمام امور تیرے دست قدرت میں ہیں۔ تو ہر اس مصیبت سے جس میں مبتلا ہوں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو نے میرے گناہوں کو معاف کر کے، میری خطاؤں سے درگزر کر کے اور میرے برے اعمال پر پردہ ڈال کر مجھے ہمت عطا فرمائی ہے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں اپنی کوتاہی کے سبب حقدار نہیں ہوں۔ میں بے خوف ہو کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور مانوس ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بے شک میرے اور تیرے درمیان جو معاملات ہیں ان میں تو مجھ پر احسان کرنے والا ہے، اور میں اپنی جان کا برا کرنے والا ہوں۔ تو نعمتیں عطا کر کے میرا محبوب بنتا ہے، اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تجھے ناراض کرتا ہوں، لیکن تیری ذات پر میرے اعتماد اور بھروسے نے مجھے اس جرت پر ابھارا ہے۔ بس تو مجھ پر اپنے فضل و احسان کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محافظ کہتا ہے میں نے وہ کاغذ لے کر اپنی جیب میں رکھا اور خلیفہ کے پاس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں خلیفہ کے پاس آیا اور انہوں نے اسلام کیا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تیری خرابی ہو، تو جادو خوب جانتا ہے۔ میں نے کہا اے خلیفہ میں جادو نہیں جانتا۔ پھر میں نے انہیں اس شخص کا قصہ بیان کیا تو خلیفہ نے کہا اس نے تمہیں جو کاغذ دیا ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ پھر خلیفہ نے روتے ہوئے کہا تم نے نجات پائی۔ پھر اس دعا کو لکھنے کا حکم دیا اور مجھے 10,000 درہم دیے۔ پھر کہا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ خلیفہ نے کہا وہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔